السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام، جلد اول، صفحہ نمبر 190۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ مراتب انسانی۔ مطمئنہ والی حالت کے لوگوں کے بڑے مقامات ہیں۔ قرآن کریم سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان کے بہت سے مدارج ہیں۔ جب اول وہ نفس امارہ کے جوشوں اور جذبات سے بچ کر نکلتا ہے اور نیکی کی راہوں پر چلتا ہے تو اس ابتدائی منزل پر اس کا نام متقی ہوتا ہے۔ متقی کے بالمقابل نفس لوامہ ہے اور اس سے ادنا درجہ میں امارہ ہوتا ہے۔ اس کے بالمقابل جو حالت اور نام انسان کا ہوتا ہے وہ فاسق، فاجر وغیرہ اعلی قدر مراتب متقی کا نفس کے ساتھ جنگ و جدل رہتا ہے اور وہ زور بازو سے نفس پر غالب آنا چاہتا ہے، اور یہ اس درجہ میں نفس لوامہ کے ماتحت اس لیے ہوتا ہے کہ وہ اس کو برائیوں پر ملامت کرتا ہے، اس لیے وہ بدیوں سے بچتا رہتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر انسان یہ بات مد نظر رکھے کہ میرے اس قول یا فعل کا نتیجہ ملامت ہوگا تو اس کو اللہ تعالیٰ کے فضل اور تائید سے برائیوں سے بچنے کی ایک راہ مل جاتی ہے۔ متقی کی حالت میں چونکہ رعیت بارے تعالیٰ اور مکالمات و مکاشفات کے مراتب حاصل نہیں ہوتے، اس لیے اس کو اول ایمان بالغیب ہی کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ تکلف کے طور پر ایمانی درجہ ہوتا ہے، کیونکہ قرائن قویہ کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی ہستی پر ایمان لاتا ہے جو بین والشک والیقین میں ہوتا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ بعض آدمی تقوی کے اس درجہ پر بھی نہیں ہوتے۔ یہ دوہریا منش لوگ ہیں، وہ آثار اور آیات قدرت کو تو دیکھتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی ہستی کے قائل نہیں ہوتے اور نہیں مانتے، مگر متقی اللہ تعالیٰ کو مان لیتا ہے اور اس پر ایمان لاتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یؤمنون بالغیب، یہ مت سمجھو کہ یہ ادنا درجہ ہے یا اس کا مرتبہ کم ہے، اور جو فہم سے بڑھ کر قدم مارتے ہیں وہ بڑے مجاہد ہیں اور ان کے بڑے بڑے مراتب اور مدارج ہیں۔ نہیں، بلکہ یہ ایمان بالغیب متقی کے پہلے درجہ کی حالت اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی وقت رکھتی ہے۔ حدیث صحیح میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ جانتے ہو سب سے بڑھ کر ایمان کس کا ہے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کی کہ حضور آپ کا ہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرا کس طرح ہو سکتا ہے؟ میں تو ہر روز جبرائیل کو دیکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے نشانات کو ہر وقت دیکھتا ہوں۔ پھر صحابہ نے عرض کی کہ کیا ہمارا ایمان؟ پھر آپ نے فرمایا کہ تمہارا ایمان کس طرح؟ تم بھی تو نشانات دیکھتے ہو۔ آخر خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ 100 سال میرے بعد آئیں گے ان کا ایمان عجیب ہے، کیونکہ وہ کوئی بھی بڑا نشان نہیں دیکھتے جیسے تم دیکھتے ہو، مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں۔ غرض خدا تعالیٰ متقی کو اگر وہ اسی ابتدائی درجہ میں مر جاوے تو اسی زمرہ میں داخل کر لیتا ہے اور اسی دفتر میں اس کا نام لکھ دیتا ہے، باوجود یہ کہ وہ مکالمات اور مخاطبات الہیہ کو نہیں جانتا اور اس لذت اور نعمت سے ابھی اس نے کچھ بھی نہیں پایا، لیکن پھر بھی وہ ایسی قوت دکھاتا ہے کہ نہ صرف اللہ تعالیٰ پر ایمان ہی رکھتا ہے بلکہ اس ایمان کو عمل سے بھی ثابت کرتا ہے، یعنی یقیمون الصلاۃ۔ تقوی کی اس حالت میں نمازوں میں بھی وسوسے ہوتے ہیں اور قسم قسم کے وہم اور شکوک پیدا ہو کر خیالات پر آگندہ کرتے ہیں،
باوجود اس کے بھی وہ نماز نہیں چھوڑتے اور نہیں تھکتے اور ہارتے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ چند روز نماز پڑھی اور جنون، فاسق اور خیالات پراگندہ دل میں گزرنے لگے، نماز چھوڑ دی اور ہار کر بیٹھ رہے۔ مگر متقی اپنی ہمت نہیں ہارتا، وہ نماز کو کھڑی کرتا ہے۔ نماز گری پڑتی ہے، وہ بار بار اسے کھڑی کرتا ہے۔ تقویٰ کی حالت میں دو زمانے متقی پر آتے ہیں، ایک ابتلا کا زمانہ، دوسرا استفاء کا زمانہ۔ ابتلا کا زمانہ اس لیے آتا ہے کہ تا تمہیں اپنی قدرت و منزلت اور قابلیت کا پتہ مل جائے اور یہ ظاہر ہو جائے کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر راست بازوں کی طرح ایمان لاتا ہے۔ اس لیے کبھی اس کو وہم اور شکوک آ کر پریشان کرتے ہیں، کبھی کبھی خدا تعالیٰ ہی کی ذات پر اعتراض اور وہم پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ صادق مومن کو اس مقام پر ڈرنا اور گھبرانا نہ چاہیے، بلکہ آگے ہی قدم رکھے۔ کسی نے کہا ہے، عشق اول سرکش و خونی بود، تا گریز دہر کی بیرونی بود۔ شیطان پلید کا کام ہے کہ وہ راضی نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے منکر نہ کرا لے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے روگردان نہ کرے۔ وہ وساوس پر وساوس ڈالتا رہتا ہے اور لاکھوں کروڑوں انسان انہی وسوسوں میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب کر لیں پھر دیکھا جائے گا، باوجود اس کے کہ انسان کو اس بات کا علم نہیں کہ ایک سانس کے بعد دوسرا سانس آئے گا بھی یا نہیں۔ لیکن شیطان ایسا دلیر کرتا ہے کہ وہ بڑی بڑی جھوٹی امیدیں دیتا اور سبز باغ دکھاتا ہے۔ شیطان کا یہ پہلا سبق ہوتا ہے، مگر متقی بہادر ہوتا ہے۔ اس کو ایک جرأت دی جاتی ہے کہ وہ ہر وسوسہ کا مقابلہ کرتا ہے۔ اس لیے یقیمون الصلاۃ فرمایا، یعنی اس درجہ میں وہ ہارتے اور تھکتے نہیں، اور ابتدا میں انس اور ذوق اور شوق کا نہ ہونا ان کو بے دل نہیں کرتا۔ وہ اسی بے ذوقی اور بے لطفی میں نماز پڑھتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ سب وساوس اور اوہام دور ہو جاتے ہیں۔ شیطان کو شکست ملتی ہے اور مومن کامیاب ہو جاتا ہے۔ غرض متقی کا یہ زمانہ سستی کا زمانہ نہیں ہوتا، بلکہ میدان میں کھڑا رہنے کا زمانہ ہوتا ہے۔ وساوس کا پوری مردانگی سے مقابلہ کرے اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کر شیطان کو ہلاک کرے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نماز میں لذت نہیں آتی، مگر میں بتلاتا ہوں کہ بار بار پڑھے اور کثرت کے ساتھ پڑھے۔ تقویٰ کے ابتدائی درجہ میں قبض شروع ہو جاتی ہے، اس وقت یہ کرنا چاہیے کہ خدا کے پاس ایاک نعبد و ایاک نستعین کا تکرار کیا جائے۔ شیطان کشفی حالت میں چور یا قزاق دکھایا جاتا ہے، اس کا استغاثہ جناب الہی بھی میں کرے کہ یہ قزاق لگا ہوا ہے، تیرے ہی دامن کو پنجہ مارتے ہیں۔ جو اس استغاثہ میں لگ جاتے ہیں اور تھکتے ہی نہیں، وہ یہ قوت اور طاقت پاتے ہیں جن سے شیطان ہلاک ہو جاتا ہے۔ مگر اس قوت کے حصول اور استغاثہ کے پیش کرنے کے واسطے ایک صدق اور سوز کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ چور کے تصور سے پیدا ہوگا جو ساتھ لگا ہوا ہے۔ وہ گویا ننگا کرنا چاہتا ہے اور آدم والا ابتلا لانا چاہتا ہے۔ اس صورت سے روح چلا کر بول اٹھے گی، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ غرض دل سے ایک نعرہ نکلنا چاہیے، جب تک اونچے اور درد دل سے فریاد نہ کرے ٹھیک نہیں ہے۔ ایسی چیخیں ہوں جن کو سن کر اور دیکھ کر دوسرا خود دیکھتا اور سنتا ہے، اس نتیجہ پر پہنچ جائے کہ اس کی چیخیں کس قزاق سے نکلتی ہیں، کس فراق سے نکلتی ہیں۔ اس وقت نشان کے طور پر معاً ایک چیز دل پر پڑ جاتی ہے جو مختلف قسم کے خیالات
اور وساوس کو معدوم کر دیتی ہے اور دل میں ایک رقت اور سوز کی حالت پیدا کر دیتی ہے۔ اس وقت غیب کا ہاتھ دکھائی دیتا ہے جو شیطان ذریت، وساوس اور شبہات کو بھسم کرنا چاہتا ہے۔ جب یہ حالت انسان پر وارد ہو جائے تو اس کو ضائع نہ کرے، کیونکہ یہی وقت ہے جس میں دعائیں کرنے سے خدا کی خوشنودی اور رضا حاصل ہو سکتی ہے، اور دنیا کے لیے بھی دعائیں کریں تو قبولیت کا شرف ان کو دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ جو لوگ دین کو مقصود و بالذات سمجھتے ہیں وہ دنیا کے لیے بھی اگر دعا کریں گے تو وہ دین ہی کے واسطے ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اگر جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو اس کے لیے بھی خدا ہی سے دعا کرنی چاہیے۔ غرض جب تک رقت کا وقت پیدا نہ ہو تکرار کرنا چاہیے۔ بعض وقت پاؤں کے بھاری ہونے اور بدن کے چور چور ہو جانے کی حالت بھی رقت پیدا کر دیتی ہے۔ خدا رحیم و کریم ہے۔ کسی مقدمہ والے سے پوچھو کہ کیسی تاریخیں پڑتی ہیں، کیسی کیسی پشیمانی اور مصیبت اٹھانی پڑتی ہے، لیکن یہ ساری حیرانیاں اور سراگردانیاں اس کو تھکا نہیں دیتی۔ وہ تا وقت کہ حکم نہ ملے پوری مستعدی اور تیاری سے حاضر ہوتا رہتا ہے، مگر یہاں یہ حالت نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ کے حضور جو دکھ اٹھا کر کھڑا ہوا اور جس نے اس کی راہ میں کچھ بھی کھویا اس نے اس سے کہیں زیادہ سکھ پایا اور حاصل کیا، یہاں تو محرومی ہے ہی نہیں۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔